حضرت عائشہ کی وفات کا واقعہ۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں ہجوم اتنا ہو گیا کہ لوگ گمان کرنے لگے کہ حضرت عائشہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گے؟ کیا عمر ٹھیک ہے؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا عمر نہیں کیونکہ وہ سخت آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ابو بکر پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کرے؟ میں نے عرض کیا ابو بکر ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا عائشہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا تیری ماں باپ نہ رہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میرے کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئیں دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اموم المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئیں۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائی۔ سن 60-68 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے فضائل کثیر ہیں جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری سال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اواخر سال سن 98 ہجری بمطابق 668 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھیں کہ ماہ رمضان 98 ہجری جولائی 68 میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی،
کاش میں مٹی کا ایک تھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شعر نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے اموم المؤمنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمام تمنائیں آپ قصر نفسی سے فرما رہی تھی، حالانکہ آپ ازل سے اموم المؤمنین کے خطاب سے سرفراز ہوئیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار نہیں کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا، یہ آپ نے قصر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتی ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کیا۔ آپ کے سرحانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی اپنے عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا اموم المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا اگر تم چاہو تو انہیں بلوا لو۔ آخر میں انہوں نے بلوا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگی اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملا کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ساتویں آسمان کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اپنے عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوئی جاتی۔ تابعی ابن عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی جبکہ وہ علیل تھی۔ بولے اموم المومنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فرمانے لگی اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی۔ اموم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 28 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجموعہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ بعض عورتوں کا ہجوم دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان ہوتا تھا۔ آپ کی مدت حیات شمسی اعتبار سے 64 سال اور قمری اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھے۔ نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہی دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھے۔ وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی باقی نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارواح بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔
ام المومنین حضرت سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہ و فغان سن کر بولی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی ام المؤمنین حضرت سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا کہ لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔